أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. حدیث کا نمبر ہے 6502. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ وہ روایت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بیان کی. اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کا دوست ولی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ شرف جس خوش نصیب کو مل جائے یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ عام منصب نہیں ہے، یہ عام محبت نہیں ہے. ادھر کسی کے تھانے دار سے تعلقات ہو جائیں، SHO سے تعلقات ہو جائیں، وہ پوری فیملی کو کیا محلے داروں کو بھی کہتا ہے کوئی مسئلہ ہو تو بتانا. تو اس کی عظمت کے کیا کہنے جس کے تعلقات، جس کی محبت اللہ پاک سے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ پاک کسی اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے سب سے پہلے اللہ جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. فرشتوں کے سردار جبریل امین اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی شان کا چرچا 7 آسمانوں میں کرتے ہیں. آواز دیتے ہیں
اے آسمان کے فرشتوں، حالانکہ فرشتے ساتوں آسمانوں میں فرشتے بھرے ہوئے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ تصور سے باہر ہے۔ 70,000 فرشتے بیت المعمور، جو فرشتوں کا بیت المعمور، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے 7ویں آسمان کے اوپر، 70,000 فرشتے ہر روز ادھر طواف کرتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو نکل جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، بے شمار تعداد ہے۔ تو جبریل امین سب تک یہ اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات اور دلچسپ ہے، آپ نے فرمایا ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ پاک اس کی مقبولیت کو، اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ پھر وہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرے وہ درخت بھی اس سے پیار کرتا ہے، جس دیوار کے پاس سے گزرے۔ بلکہ ایک روایت تو ہے کسی وہ پہاڑ کے پاس سے گزر جائے تو پہاڑ بھی باقی پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے آج اللہ کا دوست گزر کے گیا۔ تو اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کسی میرے دوست سے دشمنی کر لیتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اپنے دوست کی طرف سے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے بڑے اچھے انداز سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو امن عطا کرتا ہے جو اللہ کی دوستی اختیار کر لیتا ہے، جس کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی دوستی مل جائے، تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی دوستی کا اتنا فائدہ ہے تو اللہ کی دوستی ملے گی کیسے؟ میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کی دوستی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی محبت لینا چاہتا ہوں، تو اللہ کی محبت مجھے کیسے ملے گی؟ اس بات کا جواب اللہ پاک نے ہی دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا کوئی بھی بندہ فرائض کے بغیر میری محبت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی محبت شروع ہوتی ہے فرائض کی پابندی سے۔ اللہ پاک نے جتنی عبادتیں اللہ کو زیادہ پسند تھی وہ اللہ نے فرض کر دی ہیں، جو زیادہ پسند تھی وہ اللہ نے فرض کر دی ہیں، جو اس سے کم پسند تھی وہ نفل بن گئے، سنتے بن گئی۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھی وہ اللہ نے فرض کی۔ فجر کی نماز تہجد کی نماز سے بھی افضل ہے، ظہر کی نماز کی شان تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، عصر کی نماز کی عظمت تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، مغرب کی نماز کی شان تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، عشاء کی نماز کی عظمت تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ جو اللہ پاک کو اپنی عبادات میں سے زیادہ پسند تھی اللہ پاک نے وہ فرض کر دیے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں رات کو مسجد میں تشریف لائے، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، مختلف
مختلف جگہوں پہ صحابہ نوافل ادا کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی ہے، آپ نے تہجد کی نماز با جماعت پڑھائی ہے۔ اگلے دن ان صحابہ نے باقیوں کو بتا دیا جو گھر پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو جماعت کروائی اور بڑی لذت آئی ہے۔ آج کا تو قاری قرآن پڑھے، میرے شیخ رضوان صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، چھڑیاں لگا دیتے ہیں، دل چاہتا ہے قرآن سنتے ہی جائیں سنتے ہی جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا سرور آتا ہوگا۔ انہوں نے کہا رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا ہے۔ اگلے دن سارے مدینے کے لوگ آ گئے، آپ نے پھر جماعت کروائی۔ تیسرا دن ہوا والی مدینہ سے بھی مسجد تک پڑ گئی، چوتھا دن ہوا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آتے لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سحری کے وقت تک انتظار کرتے رہے، ان کو سحری کا خطرہ لاحق ہوا۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو گئے، سحری کر کے فجر انہوں نے مسجد میں آ کے ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تمہارا آنا مجھ پہ مخفی نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم آ چکے ہو، جان بوجھ کے ہی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ فرماتے خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، یہ تہجد کی نماز با جماعت پڑھنا اللہ کو بڑی پسند آئی تھی۔ با جماعت ایک قاری جماعت کروا رہا ہو، باقی سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، لمبی قرات ہو، لمبے رکوع سجدے ہوں، یہ تہجد کی نماز با جماعت اللہ کو بہت ہی پسند آئی ہے۔ اتنی پسند آئی میں ڈر گیا کہیں اللہ پاک میری امت پہ یہ نماز فرض ہی نہ کر دے۔ فرض کے ڈر سے میں تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ جو عبادت اللہ کو پسند آتی اللہ وہ فرض کرتا ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عبادتیں وہ اللہ نے فرض کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بغیر میرا بندہ میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی محبت کے قابل وہ ہوتا ہے جو فرض تو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اور ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ان کو فرضی نماز لگتی تھی۔ یہ اللہ کے سچے ولی تھے۔ اس امت کے سب سے پہلے ولیوں کی جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیر و مرشد کا دیدار کی ہے۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بڑے ولی، بلکہ ساری امتوں کے سب سے بڑی ولی صحابہ کرام ہیں۔ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی فرض نماز تھی۔ اللہ کی دوستی ملتی اس کو ہے جو سب سے زیادہ حیثیت فرائض کو دے۔ فرضوں میں سستی کرنے والا جو ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی دوستی کے قابل ہی نہیں۔ ہم قربان جائیں، ولی آج ان کو سمجھتے ہیں اللہ کا دوست، اور پیر ہی ان کو سمجھتے ہیں جو فرضی نمازوں کے قریب بھی نہیں جائے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وضو کرتے ہی نہیں، غسل کرتے ہی نہیں، درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، فجر کی اذان ہو جائے ادھر سوئے ہوئے، زور کی اذان ہے ادھر ہی پڑھے، عصر کی اذان ہے ادھر ہی پڑھے۔ تمیز لکھانے کے لیے آج کا مسلمان ان کے پاس جا رہا ہے، دم کروانے کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے، سمجھتا ہے یہ پہنچی سرکار ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز تو کبھی نہ چھوڑے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے ولیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہے فرضی نماز۔ فرائض وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مسجد سے تکبیر کی آواز آئی، جناب عباس سیدنا علی
رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے اللہ کے رسول نماز کھڑی ہوگی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا او عباس و علی اب میں ٹھیک ہوں، مجھے بھی نماز کے لیے ساتھ لے چلو۔ آپ نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ سیدنا علی پاک کے کندھے پہ رکھا ہے۔ عائشہ بیان کرتی رو پڑی، کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کس انداز سے جا رہے، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرضی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جن کو اللہ کی محبت ملتی ہے وہ فرائض میں کمی کبھی نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے فرضی نماز سے پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کوئی بھی نہیں رہتا۔ کہتے ہاں کچھ لوگ رہ جاتے تھے، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرضی نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں یقین ہو جاتا تھا یہ منافق ہے، اوپر سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اندر کا دشمن ہے، اس کی نماز رہ جاتی تھی۔ اور آگے والی بات سننے والی ہے، فرماتے ہیں لَوْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُؤْتَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، اگر وہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ فرضی نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ دو آدمیوں کے سہارے بھی کوئی آ سکتا ہوتا تھا نا، تو وہ جو اللہ کے سچے ولی تھے وہ فرضی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اللہ کی دوستی کے قابل وہ ہے جو فرائض میں کمی نہ کرے۔ ایک اللہ کا دوست ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کدھر ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا عمر اللہ پاک نے مجھے شہداء کے محلات دکھائے، دیکھتے دیکھتے ان میں ایک محل بڑا ہی دلکش تھا، میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا اس ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت محل یہ ہے، اے جبریل یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قریشیوں کا، یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے، یہ اللہ کے سچے دوست ہیں، یہ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے، دشمن چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، حملہ کر دیا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ سیدنا عمر فاروق سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا، گرتے گرتے بخاری شریف میں میں نے خود پڑھا ہے، آپ نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑا، ان کو آگے کھینچ لیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ سارے مسائل ہی ہمیں یاد ہیں، ادھر سبق تو حاصل کیجئے نا، ان کو دل میں جگہ دیجئے تو سننے سنانے کا فائدہ ہے۔ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز دی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گرے ہوئے، خون اتنا بہ گیا، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، ہوش نہیں آ رہی۔ ان کے دوست قریب آئے، کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے اگر ان کے جسم میں رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائیں گے۔ وہ پیچھے ہٹے، ان کے کان کے قریب ان کے دوست مسور بن مخرمہ نے صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، سب نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کی نماز رہتی ہے۔ امیر المومنین جو بے ہوش تھے وہ ڈاکٹروں، انہوں نے ہوش میں لانے کے لیے کوئی سپرڑی یا کوئی دوائی نہیں سنگائی، کان کی کان میں نماز کی آواز ہی پڑی ہے، فوراً سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کیا کہتے ہاگا واگا لا غز فی الاسلام اللہ صلاۃ لہو، ہاں اس کے پاس اسلام ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں، اسلام ہی نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں۔
پانی لے کے آؤ. کہا پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے نماز پڑھ لی ہے, عمر نے ابھی نماز نہیں پڑھی. کہا آپ زخمی ہے, تیمم کر لیجیے. کہا نہیں, میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہے. پانی لے کے آؤ, کہیں نماز کے بغیر ہی اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے. ہوش میں آنے کے بعد موت و حیات کی کشمکش میں اللہ کے سچے ولی نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا کام نماز ادا کی ہے. ماشاءاللہ پکے نمازیوں کی یہ کیفیت ہے, تھوڑی سی سر درد ہو نماز بھول جاتی ہے, خوشی آئے نماز بھول جاتے ہیں, ولیمہ آ جائے نماز بھول جاتے ہیں, فوتگی ہو جائے نماز بھول جاتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ قیمتی نماز لگا کرتی تھی. یہ تھے اللہ کے سچے ولی. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. میرا بندہ میرا قرب فرائض کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی قرابت, اللہ کی محبت کہاں سے شروع ہوتی؟ فرائض. فرائض کی پابندی ہو جائے تو سمجھو اللہ کی محبت شروع ہو گئی. فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو کمی کوتاہی ہے پکی پکی نماز ہی چھوڑ دیں, اپنی کمی کوتاہی اس میں دور کریں. اور آگے والی بات اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرائض کی پابندی کے بعد میرا بندہ نفلی نماز کے ذریعے میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نفل پڑھتا جاتا ہے, میرے قریب ہوتا جاتا ہے, نفل پڑھتا جاتا ہے, میرے قریب ہوتا جاتا ہے. حتیٰ احبہ, حتیٰ کہ میں اپنے اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں. فرائض سے محبت شروع ہوتی ہے اور محبت کے درجات نفلی نمازوں سے ملتے ہیں. اللہ پاک کا قرب نفلی نمازوں سے ملتا ہے. فرائض کی پابندی کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنے سے اللہ کی دوستی ملتی ہے, اللہ پاک کی محبت ملتی ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ پہلے ہی 100 میں سے 5% نماز پڑھتے ہیں اور 5% میں سے 2% ہیں, 2 آدمی ہیں جو ساتھ سنتے پڑھتے ہیں, ان میں سے 3 آدمی سنتے بھی نہیں پڑھتے. نفلی نماز تہجد کی اور اشراق کی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. جو نماز فرضی پڑھنے کے لیے آئے ہیں, وضو بھی بنایا ہے, اتنی مشقت کی ہے, آدھا گھنٹہ نماز کی تیاری پہ لگایا ہے, پھر اتنی اللہ پاک کی محبت ملتی ہے نفلی نماز سے. اسپیکر نے بھی کہا ایسی باتیں نہ کریں, سیدھے سیدھے چلیں. تو اب ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں. اللہ پاک کی محبت شروع ہوتی ہے فرائض سے اور محبت ملتی ہے نوافل پڑھنے سے, نفلی نماز پڑھنے سے. جو بھی اللہ کے ولی پہلے بھی سنتوں سے پہلے بھی گزرے ہیں, وہ نفلی نماز پڑھا کرتے تھے. وہ نفلی نماز کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کیا کرتے تھے, وہ اللہ کے دوست بنتے تھے, اللہ کے ولی بنتے تھے نفلی نماز کے ذریعے. ایک اللہ کا ولی ہے, ایک اللہ کا دوست ہے جس کو ہماری بولی میں پیر کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ سنایا ہے, بخاری شریف میں ہے. ان کی ملاقات کے لیے جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ نفلی نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ نوافل میں ہی رہا کرتے تھے. ممنوع اوقات چھوڑ دیتے تھے, باقی ہر ٹائم وہ نفل ہی پڑھتے رہتے تھے. ان کی ملاقات کے لیے جو بھی آتا, پورے علاقے کے اندر ان کی ولایت کے چرچے تھے, لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے, ادب کیا کرتے تھے. ایک دن پورا گاؤں اکٹھا ہو کے آ گیا, اس اللہ کے ولی کے گریبان سے پکڑ کے انہوں نے باہر گھسیٹ کے لے آئے, مصلی پھینک دیا, بستر بھی پھینک دیا. سارے لوگ کمرے کو گرانے میں پڑ گئے اور جنید اللہ کے ولی کو مار رہے ہیں.
کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو میرا بڑا احترام کرتے تھے، اپنے بچوں کو دم تم مجھ سے کروایا کرتے تھے، تم مجھ سے دعائیں آ کے کروایا کرتے تھے، ایک دم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تیرا احترام کرتے تھے، شاید تم اللہ کے نیک بندے ہو، تیری عبادت کی وجہ سے کہ تم تو نماز سے سلام ہی نہیں پھیرتے، جب آتے تم نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ کی ملاقات کے لیے آئے تو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کے سلام کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم تیرا احترام کرتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا عبادت کے پردے میں تم گناہ بھی کرتے ہو۔ گناہ کیا ہو گئے؟ کہا ہماری بچی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے وہ بچہ تیرا ہے، تیرے گناہ کا نتیجہ ہے، مار کھا رہا ہے، اللہ کا ولی رو رہا ہے۔ کہا مجھے پتا ہے آج تو میں قسمیں بھی اٹھاؤں، تم میری قسموں پہ بھی یقین نہیں کرو گے، ہاں آج میری عزت تب بھی بچ سکتی ہے، آج وہ بچہ ہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، بچے کو لے کے آؤ، دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو میں اللہ کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے باتیں کر لوں۔ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے اللہ کے آگے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رنگ باز ہمیں اللہ کا ولی لگتا ہے، جو پھونکا زور سے مارتا ہو، سمجھتے ہیں اس کے پھونکے میں کشش بڑی ہے، بڑا زور لگاتا ہے، یہ اللہ کا سچا ولی۔ یہ دیکھ لو سچا ولی کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ہے مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لوں۔ وہ بچے کو لینے کے لیے چلے گئے، اس اللہ کے ولی نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کی۔ نماز کے ذریعے اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو کوئی بھی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے نماز پڑھ کے دعا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ تیری عزت کرنے والے کی عزت خطرے میں ہے، اے اللہ میں قسمیں بھی اٹھاؤں لوگ آج میری قسموں پہ بھی یقین نہیں کریں گے، اے اللہ کوئی پیغمبر بھی نہیں جس پہ وحی آ جائے اور ان کو یقین ہو جائے، اے اللہ آج میری عزت تب بھی بچ سکتی ہے، پہلے دن کا بچہ بول کے فیصلہ کر دے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو درختوں کو بھی بلا سکتا ہے، تو پتھروں کو بھی بلا سکتا ہے، تو پہاڑوں کو بھی بلا سکتا ہے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب نمازی آدمی نماز پڑھتا ہے رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ان المصلی یناجی ربا، نماز پڑھنے والا اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، اللہ کے آگے التجا کیجئے نماز کے ذریعے، دعا کی، نماز سے فارغ ہوئے لوگ حیران ہیں پہلے دن کا بچہ کیسے بولے گا، وہ اللہ کا ولی کی داستان ہے، کسی پیغمبر کا واقعہ نہیں میں سنا رہا، یہ اللہ کا وہ دوست ہے جو نفل اس نے اتنے پڑھے اللہ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے۔ فرائض کی پابندی سے اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے اور نفلی نماز کی جو پابندی کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے نا، مصیبت آتی نا تو اللہ کی محبت کا کیسے پتہ چلنا تھا۔ لوگ حیران ہے کیا ہونے والا ہے، جنید بچے کے قریب آیا اور کہا او بچے تم بول کے بتاؤ من ربو کا، اے بچے تیرا باپ کون ہے، باپ کون ہے، تم بول کے بتاؤ۔ پھر بچہ بولا، اس نے کہا بھی راعی الغنم، بخاری شریف میں ہے۔ پہلے دن کے بچے نے بات کی، کہا لوگوں میرا باپ جنید نہیں، میرا باپ تو بکریوں کا چرواہا ہے۔ فوراً لوگوں نے یو ٹرن لیا،
اور کہتے ہیں معاف کر دو ہمیں غلطی لگی ہے، ہم تیرے اس معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں، کھانے اللہ کے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سونے چاندیوں کو پسند نہیں کرتے، میرے لیے ویسے ہی سادہ سا محل بنا دو۔ وہ سادہ سا محل بنا رہے اور جنید ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ لوگوں نے کہا خیر ایک دم مسکرانا شروع ہو گئے ہو، کہا ابھی ابھی مجھے اپنی ماں کی دعا یاد آ گئی، ماں کی دعا یاد آئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن میری ماں میری ملاقات کے لیے تشریف لائی تو میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں نے کہا جنید میری بات سنو، میں نے کہا میرے اللہ ربی امی و صلاتی، اے میرے رب کیا کروں، ایک طرف تیری نماز پڑھ رہا ہوں دوسری طرف ماں آوازیں دے رہی ہے۔ دل میں فیصلہ کیا سلام پھیر کے ماں کی بھی سن لیتا ہوں، اتنے میں ماں چلی گئی۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن ماں میری ملاقات کے لیے آئی، کہا جنید میری بھی تو بات سنو، میں نے پھر عرض کی ربی امی و صلاتی، ہے میرے رب ایک طرف تیری نماز ہے دوسری طرف ماں آواز لگا رہی ہے، اب کیا کروں؟ پھر فیصلہ کیا کہ ماں کی بات سن لیتا ہوں، پہلے سلام تو پھیر لوں نماز تو پوری کر لوں۔ بس ماں نے جاتے ہوئے کہا او جنید اگر مجھ سے نہیں ملاقات کرتا تو تجھ سے پھر فاحشہ عورت ہی ملے گی، تجھے پھر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ کہا میری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، پھر دعا کر کے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، انہوں نے عزت بحال کر لی۔ ہم تو اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں، ماں باپ کی بد دعائیں لیں گے تو دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، پھر ہمیں بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لیجئے، دعائیں لیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نفلی نماز کی پابندی کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، اللہ مسائل کے حل اللہ پاک نے تیری میری 2 رکعت نماز کے اندر رکھے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر یہ تربیت کر بیٹا، کہیں بھی تجھ پہ مشکل وقت آ سکتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ۔ او میری بیٹی کبھی تجھ پہ بھی مشکل وقت آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ۔ اپنی بیوی کو بھی سکھا دے جب بھی مشکل وقت آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نفلی نماز سے پیار کیجئے۔ ہم سے فرائض نہیں پورے ہوتے، اور میرے جیسے کئی مولوی بھی نادان ہوتے ہیں، وہ اللہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے حل کر دے، بندے کو نہیں کہتے کہ تو درست ہو جا، تو فرائض کی پابندی شروع کر دے تو اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کے ذریعے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ ان پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ نفل اور زیادہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم پہ پریشانی آ جائے ہم فرضی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوافل اور پڑھا کرتے تھے۔ دیکھ لیجیے بخاری شریف میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ظالموں کی بستی میں رات پڑ گئی، وہ بادشاہ نے جا کے اپنے سردار کو بتایا، دخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، ہماری بستی میں ایک ابراہیم نامی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بھی چاند کا ٹکڑا ہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ بلانے کے لیے آ گئے، اماں جی سارا سمجھ گئی یہ ظالموں کی بستی ہے، ظالم بادشاہ اچھی نیت سے نہیں بلا رہا ہوگا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، اماں جی سارا قامت فتوضأ وتصلی، کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سکھایا کہ تربیت کیا کی ہے، کھڑی ہوئی وضو کر کے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ 2 رکعت نماز، انبیاء کے گھر والوں پہ بھی پریشانی آتی تھی نا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔
ہم تو کئی تعویذوں پہ لگ گئے، کئی کڑوں پہ لگ گئے، کئی نذرانوں پہ لگ گئے، کئی کسی بات پہ لگ گئے، کہ کسی طرح علاقے کی طرف سفر کرنے کی طرف لگ گئے۔ تیرے گھر کے اندر رب کی مدد آ سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد کا سوال کیجیے۔ اما جی سارا نے دعا کیسے کی؟ ظالم بادشاہ گندی ذریعے سے قریب آنے لگا۔ اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا، پٹک کے زمین پہ جا گرا۔ پھر کہا اللہم یمت قد قیل قد قتلت، اللہ اس کو مارنا نہیں ہے، مر گیا تو اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نا نفلی بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ بندے کے سامنے ہوتا ہے اور بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کو جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ کہا اس کو مارنا نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا۔ گندا خون تو پھر ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں نہ ہوتا، اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ پھر گندی ذریعے سے حملہ کرنے لگا۔ اما جی سارا نے پھر دعا کی ہے اللہم لا تسلط علی الکافر، 3 بار سے ہوا، آخر کار وہ رونے لگا، گر گرانے لگا، کہتا معاف کر دو، ایسا سے ایسی کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا۔ پسینے میں نہایا ہوا گھبرایا ہوا باہر آیا، کون سی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ یہ تو اللہ کی ولی ہے، اللہ کی دوست ہے، یہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، اس کی خدمت کرنا بھی ایک اعزاز ہے۔ اس کی نوکری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اس کو میری بیٹی ہاجرہ تحفہ دے دو، میری بیٹی ہاجر نا اس کو تحفہ دے دو۔ وہ تحفہ اما جی سارا نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جہاں تک جاتا ہے نا، وہ اپنی پریشانیوں کا حل کیسے کروایا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ 2 رکعت سے پیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نفلی نماز سے جو پیار کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو نفلی نماز سے پیار کرتا ہے اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت بھی نفلی نماز سے، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی نفلی نماز سے۔ سارے بولو محنتے میں لگتا ہے تسی پڑھنی ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی محبت بھی نفلی نماز سے، اور نبی علیہ السلام کا قرب بھی نفلی نماز سے ملتا ہے۔ دیکھ لیجئے رات کی طریقی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ کے دروازے کے پاس آپ کے غلام ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ربیعہ تم ادھر، سارے اپنے اپنے گھروں کو سوئے ہوئے، تم ادھر بیٹھے ہو۔ کہا اللہ کے رسول بستر پہ لیٹے لیٹے خیال آیا دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے کئی آپ کے غلام ہیں، اگر رات کو آپ کو خدمت کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ ربیعہ آپ کی نوکری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا ربیعہ تیرے پاس پانی ہے؟ کہا جی میں نے آپ کو وضو کروایا، آپ نے وضو کیا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگ لو، اے ربیعہ کچھ مانگ لو۔ سیدنا ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اصل بات یہ ہے آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ کا غلام دروازے پہ آتا ہے، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی،
بستر پہ بھی مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے، میں بیوی بچوں کو بستر کو چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب مجھے جنت کی یاد آتی ہے تو مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، جنت میں تو آپ کے سارے غلام جائیں گے، یہ ربیہ آپ تو انبیاء کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے، بلند درجے بلند مقامات میں ہوں گے، ربیہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے کرے گا؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ، اگر آج آپ نے مجھے چانس دے ہی دیا ہے تو اللہ کے رسول پھر جنت میں مجھے اللہ سے اپنا ساتھ لے کر دے، میں جنت میں جاؤں تو آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ربیہ ایک کام تم کرو، یہ کام میں اللہ سے کروا لوں گا، ایک کام تم کرو۔ عرض کرتے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ پھر نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، نفلی نماز کثرت کے ساتھ تم پڑھو گے، جنت میں اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ آپ سے محبت اور پیار کرنے والا وہ ہے جو فرضی نمازوں کی سنتے بھی نہ چھوڑے، فجر کی سنتے ہیں، ظہر کی سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی سنتے ہیں، یہ ساری جتنی بھی فرائض کے ساتھ نفلی نمازیں ہیں جو ان کو بھی نہ چھوڑے وہ سچا عاشق ہے، پکا عاشق ہے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ آج کل جو بھی اپنے گھر والوں میں بیٹھو، دوستوں میں بیٹھو، دکان پہ بیٹھو، کہیں بھی بات ہونا ادھر یہی کہنا نبی علیہ السلام سے زیادہ تعلق اسی کا ہے جو فرائض کے ساتھ نفلی نماز نہ چھوڑے، نفلی نماز کا اہتمام ضرور کرتا رہے، اس کو پھر انعامات بھی ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ سنن نبی داؤد کی سیدی سے آپ فرماتے ہیں جو میرا غلام ظہر کے فرضوں سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے اور ان کی حفاظت کرے اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتوں کی حفاظت کرے، ان 8 رکعتوں کی جو حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کے وجود کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ ادھر جتنے زیادہ نعرے لگاتا ہے اتنا ہی بڑا بے نماز ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو گستاخ سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ نبی علیہ السلام کا سچا پکا عاشق وہ ہے جو نفلی نماز نہ چھوڑے۔ میں تو سانجا سا مولوی ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہابیوں میں سے اللہ کا قریبی وہ ہے جو نفلی نماز کبھی نہ چھوڑے، سنتے کبھی نہ چھوڑے۔ سنیوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ قریبی وہ ہے جو سنتے کبھی نہ، جو فرائض بھی نہ پڑھے وہ اہل سنت ہے، جو فرائض بھی نہ پڑھے وہ اہل حدیث ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اسی کا دیا، اللہ کے رسول کا قریبی بھی وہ ہے جو فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے۔ کوئی میرے پاس دعا کے لیے آئے نا تو میں دعا کر دوں گا، کوئی میرا دشمن آئے تو میں اوپر سے ہی دعا کروں گا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعا کروانے کے لیے آئے تو آپ تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے تھے تو دل سے ہی کرتے تھے۔ آپ کی دعا اس کو ملتی ہے جو نفلی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنن نبی داؤد ترمذی میں آپ فرماتے ہیں رحم اللہ مران صلی قبل العصر 4، اے میرے اللہ اس میرے غلام پہ رحمت نازل فرما جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ عصر کی نماز عصر کے فرضوں سے پہلے جو کیا پڑھتا ہے 4 رکعتیں نفل، اس کو سنتے کہہ لیں، سنتے اور نفل یہ ہم نے نام رکھے فرائض ہیں یا نفلی نماز حدیث میں آتی ہے جو نبی علیہ السلام پڑھتے رہے ہو ہم نے اس کا نام رکھ دیا سنت، ویسے ہے ساری نماز ہی نفل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، اے اللہ میرے اس غلام کے گھر پہ، بیوی بچوں پہ، میرے اس غلام کے کاروبار میں رحمت نازل فرما۔ کبھی خیال آئے نا کہ میں آج دعا کر رہا ہوں کسی سے، تو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ عصر سے پہلے نا 4 نفل نماز پڑھیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے یہ دعا صحابہ کرام کے لیے تھی۔ پڑھے تو صحیح، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، مولوی صاحب ہی کریں، ان کو تنخواہ جو دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر کی فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پہ رحمت کرے۔ حیرانگی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ظہر کی سنتوں کی نفلوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شان بیان کی، لیکن آپ نے دعا نہیں کی۔ مغرب کی سنتیں پڑھنے والوں کے لیے دعا نہیں کی، عشاء کی سنتیں پڑھنے والوں کے لیے دعا نہیں کی، آپ نے دعا کی ہے عصر کے نفل پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ اللہ پاک نے عصر کی قسم اٹھائی ہے، والعصری، او میرے بندو عصر کی نماز کی مجھے قسم ہے۔ اللہ پاک نے خاص طور پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، او میرے بندو 5 نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کیوں قیمتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تلقین کی ہے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، جس میرے غلام نے زندگی میں ایک بار بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، بخاری شریف کے الفاظ ہے اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جس نے جان بوجھ کے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ اچھا بھلا اس کو اذان سنائی دی ہے، اس کو پتا چل گیا عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، گاہکوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر، تاش کے اڈے کی خاطر، حقے کی مجلس کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر اس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے۔ اللہ پاک کو اتنا غصہ آتا ہے، اور آپ نے آگے مثال بھی دی ہے، آپ نے فرمایا اس کی نیکیوں کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کانما بوتیر اہلہ ومالہ، جیسے اس کے گھر میں اس کا سارا روپیہ پیسہ پڑا ہے اور سارا خاندان گھر میں، اور اس کو آگ جل لگ جائے، نہ کوئی پیسہ بچے نہ کوئی رشتہ دار بچے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنا اس کا نقصان ہوا ہے جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ جو سنتوں کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے اس کی فجر فرض کی نماز اس کی نہیں رہتی، فرض کی نماز رہتی ہے اس کی ہے، جو سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، جس کی گھڑی پہ نظر رہتی کہ ابھی تک تو 15 منٹ پڑھے، ابھی 10 منٹ پڑھے، ابھی 5 منٹ پڑھے، وضو 2 منٹوں میں ہو جائے گا تو پہلی رکعت میں مل ہی جاؤں گا۔ جس کا ٹارگٹ شیطان ہے نا دھوکے باز، اس نے ہمارے باپ آدم کو نہیں چھوڑا، مجھے اور تجھے کیسے چھوڑے گا؟ وہ بندے کے حساب سے شکار کرتا ہے، وہ پہلے سنتے چھڑاتا ہے، پھر رکھتے چھڑاتا ہے، پھر نمازیں چھڑاتا ہے۔ اس لیے سنتوں کی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں پہ زور دی ہے، سنت کی پابندی کیجیے۔ پھر آگے مغرب کی سنتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغربی، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو۔ بخاری شریف مسلم میں صلو قبل صلاۃ المغربی، صلو قبل صلاۃ المغربی، آپ نے 2 بار بولا مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء، جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ صحابی سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں کہا ہے جس کا دل چاہے؟ کہا پہلے آپ نے 2 بار حکم دیا تھا، اگر آپ یہ نہ کہتے تو یہ بھی 2 فرض بن جاتے۔ لمن شاء اس لیے بول رہا ہے کہ یہ ہے نفلی نماز، میری چاہت ہے تم پڑھنے والے بن جو ٹریننگ ہو جائے۔
کسی نے ٹریننگ پہ جانا ہو نا تو پہلے اس کی پریکٹس کرتا ہے تاکہ ٹریننگ کے اندر مجھے غلطی نہ آئے. یہ نفلی نماز فرائض کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کی نہیں اور آپ فرضوں میں کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں مغرب کی نماز فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو. صحابہ کہتے ہیں یہ 2 رکعتیں بھی ہم ایسے پڑھا کرتے تھے. صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا مغرب کے فرضوں کے بعد والی سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. باہر سے کوئی آتا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ فرضوں کے بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کے پہلے والی پڑھ رہے ہوتے تھے. مغرب سے پہلے بھی سنتے ہیں, مغرب کے بعد بھی سنتے ہیں, پھر عشاء سے پہلے بھی بین کل اذانین رکعتین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اذان تکبیر کے درمیان 2 تو ضرور رکعتیں پڑھا کرو. ٹریننگ تو ضرور کر لیا کرو. عشاء سے پہلے بھی 2 یا 4 رکعتیں, پھر عشاء کے بعد بھی. پھر آ گئی فجر کی نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں دنیا کے سارے خزانوں سے ہی بہتر ہے. فجر کی 2 سنتے, اس پہ بھی آپ بڑی تلقین کیا کرتے تھے فجر کی سنتے نہ چھوڑو. آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیاری فجر کی 2 سنتے لگتی ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں قربان جائے سفر میں تو فرضی نماز بھی عادی ہو جاتی ہے. سفر میں ظہر عصر مغرب عشاء کی سنتے اللہ نے مسافر کو معاف کیے اور فرائض بھی آدھی معاف ہے. ظہر کی 2 رکعتیں سفر میں, عصر کی 2 ہے, عشاء کی 2 ہے. لیکن امی عائشہ فرماتی ہے واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سے بڑا پیار کرتے تھے کیونکہ آپ فجر کی 2 سنتے سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں پچھلی رات آپ نے پڑھاؤ ڈالا, نیند گہری آئی ہوئی تھی, سو گئے. صحابہ بھی سوئے رہ گئے. فجر کی نماز گزر گئی, دن چڑھ آیا, آپ بیدار ہوئے. صحابہ بھی پریشان ہیں, نبی علیہ السلام بھی پریشان ہیں. فجر کی نماز رہ گئی. کہا ادھر سے کوچ کرو, ادھر سے نکلو, یہ شیاطین کی بستی ہے, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آگے جا کے آپ نے وضو کیا, بلال کو کہا اذان کو پہلے آپ نے سنتے پڑھی ہے, پھر آپ نے فرضوں کی جماعت کروائی. فجر کی سنتے صحابہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. ہمارے ہاں فجر کی سنتوں کی تو ہم چور ہیں, اسی لیے تو فجر کے فرض بھی رہ جاتے ہیں. سنتوں پہ اپنی اولاد پہ سختی کر, اپنے بیٹے پہ سختی کر کہ تیری سنتے نہ رہے, تو نے فرضوں سے پہلے سنتے پڑھنی ہے. صحابہ کرام اور ان کے بیٹے فرضوں سے پہلے فجر کی سنتے پڑھا کرتے تھے, بعد میں نہیں پڑھتے تھے. کوئی نہیں ایسا صحابی جس کی فجر کی سنتے رہی ہو سوائے ایک صحابی کی. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ان کی فجر کی سنتے رہ گئی تھی, وہ فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکے. وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب اس نے سلام پھیرا تو آپ قریب چلے گئے. آپ نے فرمایا فجر کی 4 فرض تو نہیں ہوتے, 2 تو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھی اور 2 اب پڑھ رہے ہو. مانا یہ فجر کے 4 فرض تو نہیں ہے, 2 ہی فرض ہے. عرض کرتا اللہ کے رسول آج میری سنتے رہ گئی تھی, 2 نفل فرضوں سے پہلے والے رہ گئے تھے, بس یہ ایک مجھے مثال ملی ہے, اس کے علاوہ کسی صحابی کی فجر کی سنتے نہیں رہتی. کیونکہ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے نا. نماز کا پابند وہ ہوگا جو فجر کی سنتوں کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا. فجر کی سنتوں کو صحابہ سنتوں کو ٹارگٹ بناتے تھے, اس لیے ان کی رکعتیں نہیں رہتی تھی. ہم فرضوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں, جو کچھ 4-5 نمازی ہیں وہ فرضوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں.
اس لیے رکھتے بھی رہ جاتی ہیں، کبھی کبھی نماز بھی رہ جاتی ہے، وہ سنتوں کو ٹارگٹ بنایا کرتے تھے۔ آپ نے اتنی سختی اتنی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ فجر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والفجر، اللہ پاک نے فجر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، او میرے بندو مجھے فجر کی نماز کی قسم ہے، فجر کی نماز کی، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرماتا ہے فجر کی نماز کی پابندی کیجئے، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سنیے، کیونکہ فجر کی نماز حاضری کا ٹائم ہے، یہ نماز فرشتے بھی باجماعت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ہے جو دن گزارتی ہے زمین پہ، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو رات گزارتی ہے زمین پہ۔ فجر کی نماز پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ فجر کی اذان پہ تشریف لے آتے ہیں، اور وہ دونوں جماعتیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر جب وہ جماعت جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں مسجد سے آئے ہیں۔ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں تب بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز انتہائی قیمتی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی فجر کی نماز بستر پہ گزرتی ہے، بخاری شریف میں نے 2 جگہ یہ حدیث پاک پڑھی ہے، آپ فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس، وہ میری امت کا خبیث انسان ہے جس کی فجر کی نماز بستر پہ گزرتی ہے۔ ایک طرف میں اپنے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کی ہسٹری پڑھتا ہوں نا، تو میرے محبوب نے کسی کو تھپڑ بھی کبھی نہیں مارا، اللہ کی قسم ہے آپ نے زندگی میں کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ اور میں اس حدیث پاک کا ترجمہ اپنی بولی میں نہیں کر رہا، حدیث میں یہی الفاظ ہے اصبح خبیث النفس، آپ فرماتے ہیں وہ صبح خبیث بن کے کرتا ہے جس کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کا عادی بنا لے، آج اپنے آپ کو فجر کی نماز کا عادی بنا۔ خباثت شیطان کی خوراک ہے، شیطان گندگی میں رہتا ہے، خبیث انسان جو بنتا ہے وہ شیطان کے شکار میں جاتا ہے، پھر شیطان اس کا شکار کر لیتا ہے، پھر شیطان اس سے بھیانک جرم کرواتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بستر پہ فجر کی نماز گزارتا ہے تو شیطان پھر اس سے ایسا کام کروائے گا کہ تیری ساری زندگی کی کمائی لگ جائے گی بیٹے کو چھڑانے پہ۔ ایک شیخ بتا رہے تھے جیل میں گیا، ادھر لوگ ٹکرے مارتے ہیں، ٹکرے۔ مولوی صاحب 2 منٹ کی بے صبری نے میری زندگی کو تباہ کر دی ہے۔ یہ شیطان کا شکار بنتا ہے جو خبیث بن کے سارا دن گزارتا ہے، کیونکہ شیطان کی خوراک خبیث ہے، وہ گندگی کو پسند کرتا ہے اور گندگی میں رہتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اصبح خبیث النفس، وہ آدمی خبیث ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ فجر کی نمازوں کی سنتوں کی پابندی پہ تلقین کیا کرتے تھے، صحابہ پہ فجر کی سنتوں کی سختی کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں پہ تہجد کی نماز کی سختی کرتے تھے، تہجد کی نماز پہ سختی کیا کرتے تھے تاکہ فجر کی ان کی سنتیں بھی نہ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو بیدار ہوئے، بخاری شریف میں آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، ہائے اللہ کون
کون آئے جو میرے کمرے والی میری بیویوں کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کر دے۔ نبی علیہ السلام آوازیں لگا رہے تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیدار ہو جاؤ۔ آپ اپنے گھر والوں پہ تہجد کی نماز کی سختی کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں چلے گئے، دیکھا وہ سوئے ہوئے، آپ ڈانٹنے لگے، او بیٹا فاطمہ، او علی، لوگ تہجد کے ٹائم مصلی پہ اللہ کو سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفلی نماز کے ذریعے اللہ کی محبت تلاش کرتے ہیں، اور تم بستر پہ ہو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو اور سیدنا علی پاک کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم بیدار کیوں نہیں ہوئے، تم نے اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں اور آپ ہیں عاشق رسول، لیکن اپنے بیٹوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں ڈانٹ سکتے، فجر کی نماز کے لیے نہیں بیدار کر سکتے۔ ہم دراصل اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے بچوں کے بھی دشمن ہیں۔ سیانے کہتے ہیں نا، اگر تو چاہتا ہے نا تیرے بیٹے سے لوگ پیار کریں تو تو نہ لاڑ کر، تو لاڑ نہ کر، تو نہ پیار کر، اس پیار کو دل میں چھپائے رکھ۔ اگر تو لاڈ آج کرے گا، آج پیار کرے گا، تو تیرا بیٹا یا نشئی بنے گا یا پلے دار بنے گا، پھر لوگ نہیں لاڈ کریں گے۔ فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دے، پانی رکھ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھینک، فجر کی نماز کے لیے بیدار نہ ہو، قیامت برپا کر دے گھر کے اندر۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما اس پورے گھر پہ، اس جوڑے پہ رحمت نازل فرما جو جوڑا ایک دوسرے کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں، اور اگر ایک ان میں سے انکار کرے تو دوسرا اس پہ پانی سے چھڑکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنیے، سنن نبی داؤد کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس خامد پہ رحمت نازل فرما جو تہجد کی نماز کے لیے بیوی کو بیدار کرتا ہے، اگر بیوی انکار کرے تو اس پہ پانی پھینکتا ہے۔ اے اللہ اس بیوی پہ اپنی رحمت نازل فرما جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس پہ پانی پھینکتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے رحمت کی دعا کی ہے، تو فجر کی نماز کے لیے پانی نہیں پھینک سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو ملتا ہے جو فجر کی نماز کو درکنار کبھی سنتے بھی نہ چھوڑے۔ اللہ کا قرب بھی نفلی نماز سے، سنتوں کی پابندی سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سنتوں کی پابندی سے۔ سنن مسند احمد شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ایک بچہ خدمت کیا کرتا تھا، 12-13 سال کی عمر کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کی خدمت کیا کرتا، کبھی تکیے کا انتظام، کبھی مسواک کا انتظام، کبھی آپ کا جوتا درست کر رہے، سارا دن ہی آپ کی خدمت میں لگا رہتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا الک حاجت، او بچے تیری کوئی ضرورت ہو، تیری کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ شرما گئے، بولے نہیں، بعد میں اپنے آپ کو بچہ کوسنے لگا، تیرے محبوب پیغمبر تجھے کہہ رہے تھے کوئی ضرورت دنیا کی، چلو تو کچھ نہ مانگتا، کچھ اور کوئی سوال کر لیتا، ایسا موقع روز روز تو نہیں ملتا۔ پھر ایک دن خدمت کر رہا ہے، موقع ملا، تنہائی مل گئی تو عرض کرتا ہے حاجتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا مجھے کوئی ضرورت ہو۔ اللہ کے رسول ایک میری ضرورت ہے۔ کہا بچے وہ تیری کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتا ہے حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، اے میرے محبوب پیغمبر میری حاجت یہ ہے، میری ضرورت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے آگے میری سفارش ہی کر دینا،
قیامت کا دن وہ سخت ہے جہاں باپ بھی چھوڑ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائیں گی، بہن بھائی بھی چھوڑ جائیں گے۔ اللہ خلا یومئذ عدو، دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول ادھر میری بات کون کرے گا؟ اگر آپ نے مجھے چانس دے ہی دیے تو پھر اللہ کے ہاں میری آپ سفارش ہی کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علمک ھذا، وہ بچے یہ بات تجھے کس نے سکھائی ہے؟ وہ بولا اللہ کے رسول نہیں یہ تو رات میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، علمنی ربی، یہ بات میرے رب نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ کام میں کروں گا، ایک کام تم کرنا۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، او بچے پھر نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، سجدے کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ سجدوں کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا قرب بھی سجدوں کے ذریعے ملتا ہے، نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی آج حدیث قدسی میں نے اور آپ نے سیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کسی میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی لگاتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ میری دوستی ملتی کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ فرائض کے بغیر میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا، یعنی میری قرابت شروع ہوتی ہی فرائض کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر فرائض کی پابندی کے بعد میرا بندہ نفلی نماز کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔